ثواب دیا کرتا ہوں. میں چاہا کہ معصوم علیہ السلام کو اس کے عوض مجھے ثواب ہو. تو مرحوم محمد علی، رقیہ بیگم، مرزا فضل علی بیگ، میر پرورش علی خان، شجاعت النساء بیگم، حاجرہ بیگم، میر عابد علی خان، افسر بیگم، زین الحسن، رضا حسین، افسر علی کی ارواح کو سال فرما. اسی کے ساتھ ساتھ ان کو بھی جن کے لیے سورہ فاتحہ پڑھنے والا نہیں. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي دل على ذاته بذاته، والذي خلق المشيئة ثم خلق الأشياء بها. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، الملقب بالطه والمكنى بأبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. صدق مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. صلوات الله. مومنین کرام، سب سے پہلے تو یہ عرض آپ کی خدمت میں کر دیا جائے کہ یہ جو مجلس ہے اس کی بنا یہاں موجود جوانوں نے ہی رکھی ہے. یہ جملہ خود اپنے اندر بڑی خوشی کی نوید لے کے آتا ہے کہ بزرگوں نے نہیں، جوانوں نے آگے وہاں کے مجلس کی بنا رکھی. یعنی جو ان جوانوں کے والدین ہیں اور جو بزرگان ہیں اور جو کسی بھی طرح سے ان کی پرورش میں شامل رہے ہیں، ان کے لیے یہ خوشی کی بات ہے کہ ان کی پرورش یہ رنگ لے آئی کہ وہ ادھر ادھر دنیا کے تماشوں میں نہ پڑھ کر فرش عزائے امام حسین کو نشانی کی فکر میں. اور جب جوانوں نے مجلس کی بنا رکھی ہے تو پھر یہ بھی بہت اچھی بات ہے کہ جب مجلس پڑھوائی جائے تو کوئی موضوع خطیب کو، ذاکر کو، مجھ جیسے حقیر سے طالب علم کو یا کسی عالم دین کو دیا جائے تاکہ اس موضوع پر دامن وقت میں جتنی گنجائش ہو اتنی گفتگو کی جا سکے، اتنی بات کی جا سکے. اور دین اس حوالے سے، یعنی قرآن اور اہل بیت علیہ السلام اس حوالے سے کیا کہتے ہیں، وہ حقائق ہمارے اپنے جوانوں کے ذہنوں تک پہنچائے جائیں. ایک بہت اچھا طریقہ ہے. اور ظاہر ہے کہ خود ایک ممبر پہ آنے والے کو بھی موقع ملتا ہے کہ وہ اس موضوع کے حوالے سے تیاری کرے، اپنی جو تحقیق ہے اس پہ پھر سے نظر ثانی کرے، ایک قسم کا ریویژن کرے اور لوگوں کے سامنے ان حقائق کو پہنچائے. جو مجھ سے درخواست کی گئی اس پہ درخواست کے بھی دو حصے تھے. ایک وہ تھا کہ جو فون پہ بتایا گیا اور ایک وہ تھا کہ جو راستے میں بتایا گیا. تو فون پہ جو مجھے جو حکم ہوا تھا، ہمارے بڑے بھائی سامنے بیٹھے ہوئے ہیں کہ معرفت امام زمانہ اور غیبت امام میں ہم کس کو فالو کریں، کیا ہماری ذمہ داری ہے، اور خود غیبت امام میں ہماری ذمہ داریاں اور ہمارے فرائض کیا ہیں. اور ہمارے جوان بھائی علی مہدی صاحب نے راستے میں کہا کہ تقلید، ظاہر ہے کہ وہ دوسرے موضوع میں ہی آ جائے گی تقلید کا بھی موضوع، اگرچہ تو تقلید کا موضوع تفصیل طلب ہے، اس میں بڑی بحثیں ہیں،
مگر اس کو خلاصہ کر کے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی تاکہ کم از کم جو اس کی اصل ہے، جو اس کا لب لباب ہے، وہ ہمارے جو جوان بھائی ہیں ان کے ذہنوں میں بیٹھ جائے۔ اور آخری بات یہ تھی کہ بچوں کی تربیت کے حوالے سے بھی کچھ عرض کر دیجیے، اس لیے کہ بعض تو یہاں ایسے ہیں کہ جو صاحبان اولاد ہیں، اور بعض ان میں جو بچے وہ ظاہر ہے کہ یقین بالیقین آئندہ صاحب اولاد ہوں گے، اور اللہ ان کو بہترین زوجہ نہیں بلکہ بہترین ان کے آنے والے بچوں کی ماں عطا فرمائے، اور ان کو بہترین اولاد عطا فرمائے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے میں کچھ کہنے سے پہلے اپنی کم علمی اور اپنی کشمش بیانی کا اعتراف کرتے ہوئے اپنی بات کو شروع کرتا ہوں۔ اور ظاہر ہے کہ دامن وقت میں چاہے آپ جتنا بھی کہیں، لیکن یہ کہ ظاہر سی بات ہے کہ ان سارے موضوعات پہ اگر قاعدے سے بات کی جائے اپنی جہالت اور کم علمی کا اعتراف کرنے کے بعد ہی، لیکن ظاہر ہے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو ان کا اچھا خاصا وقت چاہیے۔ مگر پھر بھی اب میں اصل کلام پہ آ جاؤں کہ جتنا ہو سکا انشاءاللہ، جتنی یوں کہہ لوں جتنی بیوی نے توفیق دی اتنا آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد۔ ارے حیدری، ارے چودھری، ارے بیر سمیر، ارے بوزری، ارے پانجتنی، صلوات باواز سے بلا صلی اللہ علیہ رسول خدا کا ارشاد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ من مات ولم یعرف تمام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ۔ یہ حدیث بھی اگر میں کہوں تو اس میں کوئی مبالغہ نہ ہوگا کہ کم سے کم آپ نے 100 بار سنی ہوگی، اور اس کا ترجمہ بھی جب 100 بار حدیث سنی ہے تو 100 بار ترجمہ بھی سنا ہوگا۔ تو جو مر جائے اس حال میں کہ اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے، وہ جاہلیت کی یعنی کفر کی موت مرا۔ جہالت کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو نہ جاننا، یعنی جہالت علم کے مقابلے میں ہے، جاہلیت ایمان کے مقابلے میں ہے۔ یعنی یہ کہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ یہ حقیقت ہے اور اس کے بعد اس کا انکار کریں تو یہ جاہلیت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ کے پہلے کا جو دور تھا اسے ایام جاہلیت کہا جاتا ہے، اس لیے کہ اس دور میں بھی انبیاء ما سبق کے پہنچائے ہوئے پیغامات موجود تھے، مگر اس کا انکار کر کے لوگوں نے بت پرستی اختیار کر لی۔ یہ اور بات ہے کہ تمام قبیلوں میں سے ایک بنی ہاشم کا یعنی گروہ تھا کہ جہاں کوئی بت نہیں پایا جاتا، اور تاریخ کے صفحات پلٹ پلٹ کے کوئی لا کے دکھا نہیں سکتا کہ بنی ہاشم کا کوئی بت تھا، اس لیے کہ وہ ملت ابراہیم پر اپنے دادا کے دین پر باقی تھی۔ بہرحال سوال یہاں پہ ایک ایجاد کرنے کا دل چاہتا ہے کہ جب خداوند متعال نے یہ کہہ دیا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جن و انس کو نہیں خلق کیا مگر یہ کہ وہ میری عبادت کریں، کہ میں نے جن و انس کو نہیں خلق کیا مگر یہ کہ وہ میری عبادت کریں۔ اب اگر ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں تو پھر یہ الگ سے کیا کہ زمانے کے امام کی معرفت حاصل نہیں کی تو کفر کی موت مرے۔ یعنی یہ سوال اپنی جگہ پہ ایک وقت کو ویلڈ نظر آتا ہے۔ اللہ نے ہمیں خلق کیا، خلق کرنے کا مقصد کیا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، ہمارے پاس استطاعت ہوتی ہے تو ہم حج پہ جاتے ہیں، نصاب پورا ہو جاتا ہے تو ہم زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ کسی غیر کی اگر آپ بات کر لیں مثلا، تو یہ کیا ہے، یا ہم اپنی بھی بات کر لیں کہ اب جب سال بھر کی سیونگز میں سے ہم نے خمس نکال کے دے دیا، جو کچھ ہماری ذمہ داریاں ہیں، جو بھی بعنوان عبادت ہم پر عائد کیا گیا ہے وہ ہم انجام دے رہے ہیں۔ اب یہ کیا کہ معرفت حاصل کی جائے ورنہ کفر کی موت مرے گی، لیکن کیونکہ رسول اللہ نے یہ فرما دیا ہے لہٰذا جب رسول کے اس قول کو اور اللہ کے اس بیان کو قرآن کے کہ ہم نے جن و انس کو نہیں خلق کیا مگر یہ کہ وہ ہماری عبادت کریں، جب جمع کیا جائے گا تو معلوم ہوگا کہ اللہ کی عبادت میں اور زمانے کے امام کی معرفت میں کوئی تعلق ہے۔ اور اب جب ہم آیت کی تفسیر میں جائیں گے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، تو ہمیں وہاں معصوم کا فرمان دکھائی دے گا، اس لیے کہ قرآن کی جو آیتیں ہیں اس میں اللہ کی مراد کیا ہے یہ ہمیں کون بتائے گا؟ یہ وہی بتا سکتا ہے کہ جس کا اللہ سے بلا واسطہ کوئی کانٹیکٹ ہے۔ وہاں پر معصوم کی جب ہم نے حدیث دیکھی تو ہمیں دکھا کہ وہ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ أَيْ لِيَعْرِفُونَ، کہ ہم نے میں نے جن و انس کو نہیں خلق کیا مگر یہ کہ وہ میری عبادت کریں، یعنی یہ کہ میری معرفت حاصل کریں۔
اور اللہ کی معرفت حاصل ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ ہم اللہ سے ڈائریکٹ کوئی کانٹیکٹ نہ حاصل کریں، اور اللہ سے ڈائریکٹ کسی قسم کا رابطہ بنانا امپاسبل ہے۔ تو جب ہمیں اللہ کی معرفت ہی نہیں حاصل ہو سکتی تو پھر اس کی عبادت ہم جتنی کریں حقیقت میں وہ کھوکھلے سجدے ہوں گے۔ معرفت ہی نہیں ہے تو معرفت بھرے سجدے کہاں سے ہوں؟ اب تو ہماری ذمہ بلکہ ہمارا حق ہے کہ ہم اگر اللہ سے مثلا سوال کر سکتے ہوں تو یہ سوال کریں کہ تو نے تو یہ کہلوا دیا کہ لا تفکروا فی ذات اللہ فتہلکوا، اللہ کی ذات میں دیکھو فکر ہرگز مت کرنا، ہلاک ہو جاؤ گے، بل تفکروا فی صفاتہ، بلکہ اس کی صفات میں غور و فکر کرو۔ مگر تیری صفات ہیں کیا یہ ہمیں کیا پتہ؟ ایک تسلسل ہے، گفتگو میں کنیکٹڈ رہیے گا۔ تیری صفات ہیں کیا یہ ہمیں بتائے کون ہے؟ بھائی تو اپنی ہستی کے پردے کو چاک کر کے کبھی بزم انسانی میں آیا ہی نہیں کہ ہم تیرے صفات جانیں۔ تو وہ ہے کہ جو انسان کی آنکھوں سے ہی نہیں بلکہ اس کی عقلوں سے بھی حجاب کرنے والا ہے۔ تو وہ حقیقت ہے کہ جس کی حقیقت کا ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں، نہ تیری ذات کو ہم جانتے ہیں نہ تیری صفات کو ہم جانتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ آیات اور روایات کے نچوڑ کے شکل میں آپ کے سامنے جواب پیش کروں گی، عجب نہیں کہ خدا کا جواب آئے کہ اگر میری صفات کو جاننا ہے تو جیسے تم اپنی زندگی میں دیکھو کہ کسی بھی صفت کو تم دیکھ نہیں پاتے۔ میں جلدی کور کر رہا ہوں کیونکہ اور بھی موضوعات ہیں۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ مثلا مجھے سچ دکھائیے تو آپ کہیں گے میں آپ کو سچ تو نہیں دکھا سکتا، سچا دکھا سکتا ہوں۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ ایمان دکھائیے تو آپ کہیں گے ایمان تو نہیں، ایماندار دکھا سکتا ہوں۔ معلوم یہ ہوا کہ صفت کو دیکھنے کے لیے بھی کوئی مظہر صفت چاہیے۔ ایک سچا ہوگا تو اس کی ذات سے سچ کا ظہور ہوگا، ایک ایماندار ہوگا تو اس کی ذات سے ایمان کا ظہور ہوگا۔ یہ ایبسٹریکٹ ریالٹیز ہیں، جیسے کہ محبت ہے۔ ہماری امی ہم سے کہیں کہ تم ہم سے محبت کرتے ہو، ہم کہیں جی کرتے ہیں، کہیں لاؤ دکھاؤ، تو ہم کہیں سے اپنے دل میں ہاتھ ڈال کے کچھ آدھا کلو کی محبت نہیں دکھا دیں گے، بلکہ ہم کہیں گے ہمارے اعمال سے دیکھیے کہ ہم آپ کی خدمت کر رہے ہیں، ہم آپ کی طرف مسکرا کے دیکھ رہے ہیں، ہم آپ پہ مر مٹنے کو تیار ہیں، یہی ہمارے محبت کا ثبوت ہے۔ یعنی ہمارے اعمال ہماری محبت کا مظہر بن رہے ہیں۔ اللہ کی بھی صفات کے ساتھ یہی مسئلہ ہے، یہی حقیقت ہے کہ اگر ہمیں یعنی عقل انسان اگر اس دنیا میں غور و فکر کرے تو وہ اس حد تک تو پہنچ سکتی ہے کہ اس کائنات کا ضرور کوئی خالق ہے۔ اس کائنات کے نظم و ضبط کو دیکھ کر یہ عقل اس حد تک پہنچ سکتی ہے کہ جس نے بھی اس کائنات کو خلق کیا ہے وہ بڑا منظم ہے، اور وہ ایک اور الٹیمیٹ لیول کا ناظم ہے کہ اس کے کسی بھی سیارے میں کسی بھی پلانٹ میں کبھی کوئی ٹکراؤ نہیں، کبھی سورج ایسا نہیں ہوا کہ مغرب سے نکل آئے، کبھی چاند ایسا نہیں ہوا کہ نہ نکلے، کبھی زمین الٹی چلنے لگے۔ ایک ذرے میں بھی ہم نے جو سسٹم دیکھا، یعنی ایٹم کے نیوکلیس اور الیکٹران اور پروٹون میں جو سسٹم دیکھا وہی سولر سسٹم میں دیکھا۔ کہیں بھی ہمیں کوئی ایکسیڈنٹ نظر نہیں آیا، سب کچھ بالکل سسٹمیٹک 100% پرفیکٹ نظر آیا۔ تو بس اتنا جائزہ لینے کے بعد عقل انسانی بس یہاں اس حد پہ آ کے دم توڑ دے گی کہ اس کائنات کا کوئی خالق ہے اور وہ بڑا زبردست ناظم ہے، مگر اس کی کوالٹیز کیا ہیں یہ ہم کیسے جانیں؟ مثلا اگر وہ عالم ہے تو اس کے علم کی کچھ جھلک نظر آئے، اگر وہ شجاع ہے، اگر وہ غضبناک ہے تو اس کی شجاعت کا یا اس کے غضب کا یا اس کے عذاب کی کوئی جھلک نظر آئے۔ تو یہاں بھی وہی پرنسپل وہی اصول اپلائی ہوگا کہ اللہ کی صفات کے ظاہر ہونے کے لیے کوئی مظہر یا کچھ مظاہر چاہیے تھے۔ تو اب قدرت کی طرف سے آواز آئے گی کہ ہم نے اپنے قلم قدرت سے 14 ایسے نمونے پیدا کیے ہیں کہ جن کا ایک جنبہ نورانی ہماری طرف متصل ہے اور جن کا ایک جنبہ مادی کائنات کی طرف متصل ہے، کہ خدا سے اپنی حیثیت بھر لیتے رہتے ہیں اور کائنات کو اس کی حیثیت بھر دیتے رہتے
یہ ہے رول آف اہل بیت علیہ السلام ان دس انٹائر یونیورس. یہ ایسا نہیں ہے یہ کسی احمق کا ہی جملہ ہوگا کہ جو یہ کہے کہ مثلا رسول خدا آئے تھے. صلوات پڑھیں محمد والے. مجلسوں میں عام طور پہ یہ طریقہ ہوتا ہے کہ کلاس روم انوائرمنٹ کریٹ ہو جاتا ہے، خاص کر کے جب آپ پڑھ رہے ہوں اس ٹاپک پہ. اب جو ہے جیسا ہے رہنے دیجیے، پسینہ بہ رہا ہے بہنے دیجیے، جو بھی ہے. آپ کی بس ساری توجہات فی الحال سب سے خوبصورت اس وقت میں ہوں میری طرف دیکھیے. اور ظاہر سی بات ہے اہل بیت کا ذکر کر رہے ہیں تو آج 1 گھنٹے کے لیے خوبصورت ہو ہی سکتے ہیں. ایک صلوات پڑھیں محمد. تو اہل بیت علیہ السلام کے لیے کوئی یہ نہ سوچے یا خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کہ وہ آئے تھے مثل ایک ڈاکیے کے تھے، ایک پوسٹ مین تھے کہ جو خداوند متعال کا پیغام لے کے ہم تک چلے گئے، اب ہمیں ان کی کوئی ضرورت نہیں. جی نہیں، اگر آپ ایسا سوچ رہے ہیں تو آپ سے بہتر وہ حیوان ہے کہ جسے ہم ڈنکی کہتے ہیں. وہ تو اس کا نام گدھا ہے. آپ معذرت چاہتا ہوں، عمر کا تقاضا ہے کبھی کبھی جملے ایسے چپکتے ہوئے بول دیتا ہوں بہرحال. لیکن یہ کہ واقعی انسان اگر قرآن کہہ رہا ہے نا کہ یہ اس گدھے کی طرح ہے کہ جس کے اوپر کتابیں لدی ہیں، 100 کتابیں گدھے پہ لدی ہوں تب بھی گدھا گدھا ہی رہتا ہے. تو ایک صاحب کے سر کے اندر دماغ تو ہے مگر عقل نہیں ہے، استعمال ہی نہیں کر رہے ہیں. بہرحال اہل بیت علیہ السلام کا یا خود رسول کا یہ کام صرف نہیں ہے کہ وہ لوگوں تک پیغام پہنچا دیں اور اب ان کا کوئی کردار اس یونیورس میں ہے ہی نہیں، بلکہ معرفت ایمان کی کیونکہ بات ہو رہی ہے اور میں نے آپ کے سامنے جو خلاصہ کر کے پہنچانا تھا وہ پہنچا دیا کہ خدا بند متعال کے اور ہمارے درمیان اہل بیت علیہ السلام ہیں. امپاسبل ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کو ہٹا کر کوئی ڈائریکٹ خدا سے تعلقات بنا دے. اس دنیا میں ان کے بغض میں جلیے گا، آخرت میں جہنم میں جلیے گا. اگر واقعاً کسی کو خدا چاہیے تو ساری محنت بس یہ ہو کہ در علی پہ آ جائے. یہ ہاتھ پکڑ کے اگر ان کے وفادار ہو. مثالیں موجود ہیں، جناب سلمان فارسی، جناب ابو ذر غفاری، جناب مقداد، جناب کمیل. یہ وہ اصحاب اہل بیت علیہ السلام خود اصحاب رسول خدا اور اصحاب امیر المؤمنین ہیں کہ جنہوں نے اہل بیت کے دامن کو تھاما تو انہیں اس مقام پہ پہنچا دیا کہ کوئی ایمان کے 9ویں درجے پہ ہے تو کوئی ایمان کے 10ویں درجے پہ نہیں. یعنی اس مقام پہ پہنچا دیا کہ اہل بیت خاص تو وہی ہیں 14 کے 14، مگر اس کے بعد بھی سند مل گئی کہ سلمان و منا اہل البیت، سلمان ہم اہل بیت میں سے ہیں. ظاہر ہے کہ اہل بیت کا مقام الگ ہے، جہاں یہ بھی حسین و منی و انا من الحسین، انا من سلمان نہیں کہا، نحن من سلمان نہیں، لیکن اس مقام پر پہنچے کہ منا اہل البیت کہتے ہیں. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اہل بیت علیہ السلام سے اپنے آپ کو وابستہ کر لیں، ان کے دامن کو تھام لیں. اس لیے حدیث میں ہے کہ لولا الحجۃ لساقت الارض باہلها. میں معرفت ایمان کے موضوع پہ آ گیا ڈائریکٹلی، مختصر آپ کے ساتھ سامنے بیان کرنے کے بعد کہ اللہ کا دین ہم تک ڈائریکٹ نہیں پہنچا، نہ ہم خود اللہ تک ڈائریکٹ پہنچیں گے. جن کو یہ حسرت ہے کہ قیامت کے دن ان کو خدا نظر آئے گا، اللہ بھی کہتا ہے، جو کہتے ہیں کہ ہم خدا کو دیکھیں گے، اللہ کہتا ہے ہم بھی آپ کو دیکھ لیں گے. دنیا میں بھی وجہ اللہ نظر آیا ہے، آخرت میں بھی وجہ اللہ نظر آئے گا. رسول کی حدیث لولا الحجۃ لساقت الارض باہلها. اگر حجت خدا نہ ہو تو زمین اپنے اہل کو نگل لے، خود مٹ جائے. تو امام کا صرف کل ملا کے رول یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کے سامنے قرآن اور حدیث کو بیان کریں، بلکہ سارا یونیورس اگر قائم ہے اپنی جگہ پر تو کسی قائم کی وجہ سے قائم ہے. کوئی بقیت اللہ ہے کہ جو ساری کائنات کو باقی رکھے ہوئے. لیکن معرفت امام کے بعد میں صرف ایک جملہ کہہ کے اگلی بات پہ آ جاؤں کہ اگر حقیقت میں معرفت امام کے تمام مطالب کو ایک جملے میں تبدیل کرنا ہو تو وہ یہ ہے کہ ہم ہر لمحہ اس بات کا احساس رکھیں کہ ادھر ہونٹ ہلے ادھر امام کو خبر ہوئی. یا دوسرے لفظوں میں کہتا ہوں، ایک عالم دین ہے بزرگ پاکستان کے مولانا علی مرتضیٰ زیدی صاحب، میں ان کا جملہ یہاں پہ نقل کر رہا ہوں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ معرفت امام کو اگر ایک جملے میں بیان کرنا ہو تو اپنے ہر عمل سے پہلے یہ دیکھو کہ امام راضی ہوں گے کہ نہیں. اچھا واقعاً یہ ایک جملہ مکمل حیات کا درس ہے، میں پہلے اپنے لیے بیان کر رہا ہوں
پھر کسی اور کے لیے، کہ اگر واقعا ہم اس منزل پر پہنچ جائیں کہ ہم اپنے ہر عمل سے پہلے اس بات کا خیال کریں کہ آیا امام کی جن کی دقیق نظریں ایک ماسٹر کیمرے کی طرح ہر وقت ہمیں دیکھ رہی ہیں، ولو ہم تنہائی میں ہوں، خلوت میں ہوں، تو کیا وہ ہمارے اس عمل سے راضی ہیں؟ اب سوچئے ایسا انسان کی جو اتنی دقت نظر سے کام لے رہا ہو، کیا اس کی زبان پہ کبھی غیبت آ سکتی ہے؟ کیا اس کی زبان پہ کبھی جھوٹ آ سکتا ہے؟ کیا اس کے ذہن میں کہ جہاں اہل بیت کی محبت کے معارف موجود ہوں، جہاں ان کی تعلیمات موجود ہوں، کیا گندی فکر آ سکتی؟ صحیح ہے کہ مومن ظاہر ہے کہ معصوم نہیں ہے، اور اہل بیت علیہ السلام نے کہا بھی کہ ہمارے مومن کے لیے اللہ نے یعنی یہ نہیں اس سے تقاضا کیا ہے کہ وہ کوئی غلطی کرے نہ، مگر مومن کی پہچان یہ ہے کہ ادھر اگر کہیں ذرا سا بھی پائے اطاعت میں لغزش ہوئی اور صراط مستقیم سے بھٹک بھی گیا تو فوراً توبہ کر کے واپس آ جاتا۔ مولا کہہ رہے ہیں نا کہ حیرت ہے اس انسان پر کہ جو ابھی زندہ ہے اور ابھی بھی اپنے گناہوں سے مایوس ہے، جبکہ استغفار کا اور توبہ کا باب کھلا ہوا۔ عزیز و واقعہ یہ مقام ہے کہ انسان کی آنکھوں میں آنسو آ جائے، اور ایک وقت اگر ہم سوچیں کہ ہمارے امام موجود ہیں، یعنی یہ وہ نہیں ہے کہ ہم دعا کر رہے ہیں جب وہ آئیں گے تو پھر ہمارا ان سے کانٹیکٹ ہوگا تو پھر ان سے کچھ نہیں، وہ امتحان کا نہیں، وہ رزلٹ کا دن ہے، امتحان کے یہ دن چل رہے ہیں۔ جس دن رپورٹ کارڈ ملنا ہوتا ہے اس دن بچہ جا کے نہیں کہتا ہے کہ تھوڑا سا اگر کچھ ہو تو دے دی موقع، پھر گیا نہیں۔ امتحان تھا مثلا 10 جنوری سے لے کے 20 جنوری تک، 10 دن امتحان ہو گئے، آج 25 جنوری ہے، آج رزلٹ ملنا ہے۔ اب now there is not going to be any editing in the copy، کچھ نہیں، جو لکھ چکے فائل کلوز۔ اب ذوالفقار چلے گی اپنا بھی، اگر ایک وقت کو اچھا آپ غیر کو بعد میں ڈانٹتے ہیں، اپنے بچے کو پہلے ڈانٹتے ہیں، ممکن ہے کہ اب روایات کی روشنی میں ممکن ہے کہ امام آپ سے زیادہ ناراض ہوتی، وہ تو غیر تھا، اس تک تو ہماری حقیقت بھی نہیں پہنچی، تم تو وہ ہو کہ جس کو تمہاری ماں نے گود میں علی سے لے کے مہدی تک کے نام رٹائے ہیں، تم کیسے ہم سے دور ہو گئے؟ میں خدا کو حاضر و ناظر جان کے کہہ رہا ہوں، میں یہ ساری باتیں پہلے اپنے لیے کہہ رہا ہوں، ایک ٹیپ ریکارڈر کی طرح آپ کے سامنے اس کو بیان کر رہا ہوں کہ واقعاً اگر انسان کی اپنا وہ جاننا چاہتا ہے، میں اگر جائزہ لینا چاہتا ہوں کہ میں اپنے امام کی کتنی معرفت رکھتا ہوں، اب میں اگر ممبر پہ آ کے بیٹھ کے یہ سوچوں کہ یہ میں مجلس پڑھوں گا تو لوگ مثلاً مجھ سے امپریس ہو جائیں گے اور بعد میں تعریف کریں گے اور یہ اور وہ وغیرہ وغیرہ، تو یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، امام کے لیے کیا گیا عمل نہیں ہو سکتا، کچھ بھی ہو، مرثیہ پڑھنے والا، نوحہ پڑھنے والا، کوئی بھی ہو، مولا کے نام پہ کوئی ویب سائٹ بنانے والا، بک، جو بھی ہے عمل، اگر اس میں کہیں سے بھی یہ نیت شامل ہے کہ ہم یہ کریں گے تو لوگوں میں مقبول ہو جائیں گے، ختم ہو گئی بات۔ اس لیے کہ خدا احادیث میں ہے اہل بیت کی کہ خلوص کی پہچان یہ ہے کہ کسی عمل کو جب تم انجام دو تو اس کی جزا بس خدا سے چاہو۔ نماز آپ پڑھ رہے ہیں، ایک دم سے آپ کو لگا کہ کمرے میں کوئی داخل ہوا اور آپ نے کہا الحمدللہ رب العالمین، ٹھہکار کے قرات کرنے لگے کہ وہ ہمارے قرات سے کے امپریس ہو جائے گا، ان کے مخارج تو بڑے اچھے ہیں، ختم ہو گئی ساری عبادت کا خلوص گیا۔ بہرحال میں اپنی بات کو اس ٹاپک کو خلاصہ کر دوں کہ معرفت امام زمانہ علیہ السلام یہ ہے، خطیب کی سب سے بڑی دشمن یہ گھڑی ہوتی ہے۔ بہرحال میں کیا کروں کہ انسان بس یہ خیال رکھے عزیزوں، خطابت میں ایک بہت بڑا فن یہ ہوتا ہے کہ کم لفظوں میں زیادہ باتیں پہنچا دی جائیں۔ میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ میرے پاس ابھی کوئی فن نہیں ہے کہ میں کم لفظوں میں سینئر اوریٹرز کی طرح آپ تک زیادہ باتیں پہنچاؤں۔ اچھا، بات سے بات نکلتی بھی ہے، لہٰذا جتنا ہو سکا وقت کی دامن میں جتنی گنجائش رہی پھر کبھی انشاءاللہ مولانا زندگی دی کو بیان ہوگا۔ عزیزوں، یہ ماہ رمضان ہے، معرفت امام زمانہ علیہ السلام کو اپنے اندر مزید بڑھانے کا بہترین موقع اور ان سے قریب ہونے کا اور قریب تر ہونے کا بہترین موقع ہے۔ میں اکثر اس کو کہتا ہوں، جب یہاں رہا کرتا تھا تو کئی جگہ اس کو کہا کہ یہ 30 دن ایک قسم کا ٹریننگ کیمپ ہے۔ ہم سے ہمارا بچہ آ کے کہے کہ ہمیں ویب ڈیزائننگ کا ایک 30 دن کا کورس جوائن کرنا ہے، ہم کہیں گے ٹھیک ہے بھائی، یہ رہی فیس۔ اب وہ 30 دن کے بعد جب آئے اور اب ان سے کہیں کہ ذرا ایک ویب سائٹ بنا کے دکھاؤ، کہے گا ابھی آتا نہیں۔ ہم نے کہا تو پھر ٹریننگ کیمپ کا کوئی فائدہ نہیں،
پیسے بھی برباد ہوئے، وہ 30 دن بھی برباد ہوئے۔ یہ 30 دن کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ایک مقصد بتایا ہے اللہ نے روزے کا، نہ عید منانا، نہ سیوئیں کھانا، نہ نئے کپڑے پہننا، سب جائز ہے، سب اچھی بات ہے، لیکن مقصد یہ نہیں بتایا۔ اے صاحبان ایمان، تم پر روزے واجب کر دیے گئے جیسے کہ تم سے پہلی امتوں پر بھی واجب کیے گئے، تاکہ شاید تم متقی ہو جاؤ، صاحب تقوی ہو جاؤ۔ یہی وجہ ہے کہ ماہ رمضان یعنی 30 دن پریکٹس ہے کہ ہم کتنا اپنے اندر تقوی ڈیولپ کر سکتے ہیں۔ اور آسان زبان میں اگر تقوی کو بیان کیا جائے تو یعنی یہ کہ اللہ، چھٹے امام فرما رہے ہیں کہ تقوی یہ ہے کہ اللہ تمہیں وہاں نہ دیکھے جہاں منع کیا ہے، اور وہاں پائے کہ جہاں کا حکم دیا ہے۔ یا اگر آپ اس کی لفظی ڈیفینیشن میں چلے جائیے تو تقوی بنا ہے وقایا سے، وقایا کہتے ہیں اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا۔ جیسے تلوار ایک ہاتھ میں ہوتی ہے اور ایک ہاتھ میں شیلڈ ہوتی ہے کہ جس سے انسان روکتا ہے تلوار کو اور دوسرے سے وار کرتا ہے، تو یہ ہے تقوی، یعنی یہ ہے وقایا، دوسرے کے وار کو روکنا۔ تقوی کے معنی یہ ہے کہ اپنے آئینہ نفس پر گناہوں کی آلودگی کو نہ جمنے دینا، شیطان کے ہر حملے سے روکنا۔ یعنی واجب اگر ہے تو فوراً انجام دو، مستحب اگر ہے تو پوری کوشش کرو کہ واجب کے بعد اس کو انجام دو، حرام ہے تو کسی صورت اس کو منہ نہ لگاؤ، اور اگر مکروہ ہے تو اس سے بھی پرہیز کر لو۔ یہ کل ملا کے تقویٰ ہے کہ انسان کے دامن کردار پر کہیں بھی گناہ کی آلودگی نہ ہو۔ اور یہ 1 مہینہ بہترین موقع ہے اس چیز کو پریکٹس کرنے کا، اور جب 1 مہینے کے لیے ممکن ہے تو یہی دلیل ہے کہ باقی 11 مہینے بھی ممکن ہے، ورنہ 1 مہینہ کیسے کیا؟ جب اتنی دیر کے لیے 11-12 گھنٹے 14 گھنٹے اپنے آپ کو خالی حرام نہیں حلال لذتوں سے بھی دور رکھا۔ کھانا کھانا حرام نہیں ہے، روزے میں خالی باطل ہے، لیکن جب حلال لذتوں سے اپنے آپ کو 14 گھنٹہ دور رکھ سکتے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چاہو اگر ارادہ کر لو اور خدا کی محبت میں اور ایمان کی محبت میں، تو حرام سے بھی اپنے آپ کو دور رکھ سکتے ہو۔ لیکن یہی ہے کہ نفس کی ٹریننگ، یہی وجہ ہے کہ جب یہ مہینہ ختم ہوتا ہے تو جو عید آتی ہے اسے عید الفطر کہا جاتا ہے۔ عید کا مطلب عود سے بنا ہے، پلٹنا۔ آپ یوں جائیں، یو ٹرن لے، واپس آ جائیں، اسے کہتے ہیں عود، اسی سے عید بنا ہے۔ عید الفطر یعنی فطرت کی طرف پلٹنا، فطر فطرت سے ہے، یعنی 30 دن کی جو کنٹینیوس پریکٹس ہے اس میں انسان اپنی اصل فطرت کی طرف، یعنی جب ماں کے پیٹ سے نکلا تھا تو بالکل بے گناہ تھا، دامن کردار پر گناہ کا کوئی گرد و غبار نہیں تھا، اس اصل فطرت کی طرف اس 30 دن کی پریکٹس میں انسان اگر اپنے آپ کو پلٹا پایا تو اسی کی حقیقت میں عید ہے، ورنہ تو سیوئی کھائیے، پکوڑی کھائیے اور پھلکی کھائیے، نئے کپڑے پہنیے کہ ٹیلر کے یہاں سے کپڑے آ گئے، ٹھیک ہے وہ سب میں نے کہہ دیا، یہ کوئی فتویٰ نہیں دے رہا ہوں، وہ سب چیزیں اپنی جگہ پہ جائز ہیں، مگر اسی لیے تو حضرت امیر علیہ السلام نے فرمایا کہ جس دن تم کوئی گناہ نہ کرو وہ تمہارے لیے عید ہے۔ عید الفطر کا انتظار نہیں ہے، صبح سے لے کر شام تک جس دن ایک گناہ نہیں کیا وہ تمہارے لیے عید ہے۔ اس کے لیے کیا ہے؟ اب یہ جو اس کے بعد تو ظاہر سی بات ہے کہ کھانا بھی آپ کے لیے حلال ہو جائے گا، پانی بھی حلال ہو جائے گا۔ ایک آپ کے سامنے واقعہ پڑھتا ہوں کیونکہ واقعات قرآن میں اللہ کی سنت ہے کہ واقعات نقل کرتا ہے، واقعات یاد رہ جاتے ہیں۔ ایک صلوات محمد والا موضوعات سارے پورے نہیں ہو پائیں گے، بہرحال پھر کبھی زندگی رہی تو۔ ایک عالم دین تھے، سنیے گا اس واقعے کو، یہ ایک مانوی تبرک ہے، کم سے کم یہ واقعہ لے کے جائیے۔ ایران میں ایک بہت ہی خوش مزہ غذا ہوتی ہے جو برادران اور بزرگان زیارتوں پہ گئے ہیں، جوجے کباب کہتے ہیں۔ مرغی کا جو بچہ ہوتا ہے، چوزا، اس کا گوشت ہوتا ہے، بڑا خوشبودار بہترین، سامنے آ جائے تو بھرے پیٹ میں بھی بھوک لگ جاتی ہے۔ عالم دین نے اپنے گھر میں جو کام کرنے والے ہوتے ہیں اس زمانے میں خاتون ہوا کرتے تھے، کہا کہ ہمارے لیے جوجے کباب لے آؤ۔ وہ بھی تھوڑا سا حیران، بہرحال اگر تو خواہش ہو رہی ہے جا کے لے آیا، اور دسترخوان پہ ان کے سامنے سفرے پہ دسترخوان پہ رکھ دیا، اور انہوں نے کہا جاؤ۔ نفس کی ٹریننگ، نفس کی لگام پکڑ کے اس کو اس کی اوقات بتانا اور اس کو اپنے کنٹرول میں رکھنا۔ آدھا گھنٹہ گزرا اور انہوں نے پھر اپنے خادم کو بلایا اور کہا کہ یہ جوجے کباب لے جاؤ، یعنی انٹچڈ رکھا تھا، چھوڑ ہی نہیں گیا۔ اس نے کہا کہ آقا آپ نے جوجے کباب منگوایا تھا، آدھے گھنٹے بعد آپ کہہ رہے ہیں لے جاؤ، آپ نے ایک دانہ چاول کا نہ کھایا نہ گوشت۔ بولے ہاں۔
صبح سے میرا نفس بہت زیادہ جوجے کباب کر رہا تھا، آدھا گھنٹہ دکھا کے ترسا دیا، ایک نوالا نہیں کھایا۔ کیا کہنے سبحان اللہ۔ جی ہم اگر ہیں اس مقام پہ تو بہت خوشخبری کی بات ہے، اگر نہیں ہے تو کوشش کریں کہ پہنچائیں۔ بعض اوقات یہ ہونا چاہیے کہ نرم بستر کے بجائے ایک چادر بچھا کے تکیہ لے کے زمین پہ سوئیے، خود کو حلال یعنی جائز اذیتیں دینا۔ عادت ہو گئی ہے ایک دم ڈنلپ کا اتنا موٹا گدا ہو اس پہ سوئیں۔ حلال لذتوں کے ترک کرنے میں معنوی ترقیاں ہیں۔ تو یہ میں نے واقعہ پڑھا اس طرح سے۔ کیوں یہ ہے؟ جب آپ اپنے آپ کو حلال اور جائز چیزوں سے دور رکھیں گے تو یہ آپ کو بڑی طاقت دے گا، اس لیے کہ جب حلال سے روک لیا تو اب تو حرام سے روکیں گے ہی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ خدا کی نعمتوں کا انکار کیا جائے، ظاہر ہے کہ سب کچھ اس نے ہمارے لیے پیدا کیا اور ہم کو اپنے لیے پیدا کیا ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اگر یہ دنیا ہمارے دل میں گھر کر رہی ہے تو پھر اب ضرورت ہے کہ حلال لذتوں کو بھی ترک کیا جائے۔ بس اس موضوع پہ اس سے زیادہ نہیں، ایک صلوات پڑھیں محمد دوسرا ایک کام 30 سیکنڈ لے کے کہہ دوں، ہماری 24 گھنٹے کی زندگی میں کوئی ایک 5 منٹ کا پیریڈ ایسا ہونا چاہیے، 10 منٹ کا یا حسب توفیق آدھا گھنٹہ، کہ جب ہم اپنے امام سے بات کر رہے ہیں۔ یہ بہت ہی ایفیکٹو طریقہ ہے اپنے زمانے کے امام سے قریب ہونے۔ اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ مثلاً آپ باوضو ہوں اور مثلاً آپ مصلی بچھائیں اور اس کے بعد سب سے کہہ دیں کہ سب لوگ چپ رہنا، اب ہم نہیں۔ آپ سڑک کے کنارے کھڑے ہیں، بس کا انتظار کر رہے ہیں، 10 منٹ بس کو آنے میں، آپ اپنے امام سے بات کریے۔ آپ بس میں بیٹھے ہیں، اپنے کالج جا رہے ہیں، آپ گاڑی چلا رہے ہیں، راستہ تو ظاہر سی بات ہے کہ سب کانشیس مائنڈ خود ہی ہاتھ دھو جاتا ہے انسان کا اگر رٹا ہوا راستہ ہے۔ جب آپ کو خالی وقت ملے اپنے امام سے بات کیجیے۔ ذرا سوچئے کہ وہ انسان کے جو دل میں کم سے کم ان سارے اوقات کو ملا کے آدھا گھنٹہ اپنے امام سے بات کر رہا ہے، ظاہر ہے کہ اس کا کیا لیول ہوگا، اس کی اسپرچویلٹی کا کیا لیول ہوگا، بجائے اس کے کہ فالتو کی باتیں سوچیں یا انہوں نے ہم کو یہ کہہ دیا اور ان سے ہم یوں جواب دیں گے اور فلاں سے یہ بدلہ لینا ہے، وہ سب چھوڑیے۔ اپنے ذہن کے نہاخانوں کو یاد امام سے مزین کر لیجیے، یہ بہترین طریقہ ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد۔ ایک اور صلوات پڑھتے محمد۔ غیبت امام زمانہ علیہ السلام میں کس کو فالو کریں اور ان کی غیبت میں ہمارے فرائض، ان دونوں پوائنٹس کو ہم ملا لیتے ہیں۔ اگر اس وقت فرض کیجئے کہ ہم حضرت علی علیہ السلام کے دور میں ہوتے، سب سے بڑا ہمارا فریضہ کیا ہوتا کہ ہمارا ان سے کانٹیکٹ مینٹین رہے۔ میں اردو انگلش مکس کر کے بول رہا ہوں تاکہ بات پہنچ جائے۔ ہمارا ان سے کسی بھی صورت رابطہ منقطع نہ ہونے پائے، یعنی یہ کہ اگر اس وقت فرض کیجئے کہ حضرت علی علیہ السلام کا دور ہے، ہم رہ رہے ہیں انڈیا میں، تو ہر شخص کی یہ ضرور کوشش ہوتی کہ سال میں ایک بار ضرور اپنے مولا سے ملنے جائیں، اور لوگ کرتے بھی یہی تھے کہ بعد کے اماموں کا آپ دور دیکھیے، 5ویں امام ہیں یا 6ٹھے امام ہیں، 7ویں امام ہیں، ہر سال لوگ جاتے تھے حج کرنے، مدینے مکے گئے حج کیا اور مدینے آ کے مولا سے ملے، اپنے جو سوالات تھے وہ بھی لے کے آئے، شیعوں کی جو سوالات تھے لے کے آئے، جو حقوق یا رقومات تھی، پیسے تھے وہ بھی لے کے آئے، جو کچھ تھا سال میں ایک بار جا کے اپنے امام سے ضرور ملتے تھے، اس لیے کہ ہر روز تو پاسبل بھی نہیں ہے۔ کوئی رہ رہا ہے مثلاً سیریا میں اور امام ہے مدینے میں، کوئی رہ رہا ہے سعودی عراق میں، امام ہے مدینے میں، ہر وقت ممکن نہیں ہے، مگر یہ کہ اپنے مولا سے ایک ٹچ ہے کہ جو مینٹین ہے۔ آج کے دور میں کیا کیا جائے؟ اس لیے کہ امام تو پردہ غیبت نہیں، اور اس طرح سے ان سے ملاقات ممکن نہیں۔ وہ ایک الگ مرحلہ ہے کہ انسان تزکیہ نفس کے ذریعے اس مرحلے پر پہنچ جائے کہ مولا کی زیارت نصیب ہو جائے، مگر عام طور سے جو ملاقات ہوتی ہے وہ تو نہیں ممکن ہے۔ تو اب کیسے اس دور میں کیا کیا جائے کہ ہم یہ یقین کر لیں کہ ہم اپنے مولا سے ٹچ میں ہیں۔ اچھا، مولا سے ٹچ میں ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے یعنی مثلاً ایک پیالی چائے پی رہے ہیں یا بسکٹ کھا رہے ہیں، نہیں، یعنی ان کی تعلیمات مسلسل ہم ریسیو کر رہے ہیں، کیونکہ جو لوگ ان سے ملنے جا رہے ہیں وہ کوشچنس لے کے جاتے تھے، اس کے آنسرس لے کے آتے تھے اور کہتے تھے کہ مولا ہمارے لیے کوئی ہدایت ہو، کوئی وصیت ہو، کوئی ایڈوائس ہو تو ہمارے لیے بیان کیجیے۔ رسول کے دور میں بھی یہی تھا کہ لوگ ملنے آتے تھے، اوصنی یا رسول اللہ، ہمارے لیے کوئی وصیت یعنی کوئی ایڈوائس ہم کو دیجیے جو ہم لے کے جائیں۔
کیونکہ آپ ہمارے سامنے ہو نہ ہو یہ ضروری نہیں ہے، آپ کی تعلیمات ہمیشہ ہمارے ذہنوں میں اور دلوں میں ہو یہ ضروری ہے، جس کے حساب سے ہم صبح سے لے کر شام تک اپنی زندگی گزاریں۔ اب یہاں پہ ایک ضروری بات ہے جو آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، جو میں نے عرض کیا کہ مخلوقات اور اللہ کے درمیان واسطہ کون ہے؟ اہل بیت علیہم السلام۔ مگر ہمارے اور اہل بیت علیہ السلام کے درمیان بھی کوئی واسطہ ہے یا نہیں ہے؟ اگر اہل بیت اور ہمارے درمیان کوئی واسطہ ہے، سپوز وہ ایکس ہے، اور اس ایکس سے ہمارا رابطہ ہے، تو اس کا مطلب اہل بیت سے بھی رابطہ ہے۔ اور ہمارے اور اہل بیت علیہ السلام کے درمیان کوئی نہ کوئی واسطہ اس لیے بھی ہونا چاہیے کہ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، کوئی بھی امام زمانہ کے دور میں پیدا نہیں ہوا کہ وہ کہے کہ ہم امام سے ڈائریکٹ کانٹیکٹ ہیں، نہ دور بھی ہے امام۔ جتنے بھی یہاں بیٹھے ہیں، بھائی ظاہر سی بات ہے کہ 329 ہجری میں غیبت کبریٰ ہے، سب اس کے بعد ہی پیدا ہوئے، ظاہر سی بات ہے۔ ہم تک کس نے پہنچائے اہل بیت علیہ السلام کی باتیں؟ غالباً ہمارے بزرگان اور دوستان پہنچ گئے ہوں گے کہ جیسے اللہ اور مخلوقات کے درمیان واسطہ ہے اہل بیت علیہ السلام، ویسے ہی تعلیمات پہنچانے کی حد تک ہمارے اور اہل بیت کے درمیان واسطہ ہے علماء۔ یعنی اگر شیخ صدوق علیہ الرحمہ نہ ہوتے تو آج آپ کے پاس کئی لاکھ احادیث ہیں کہ جو ہوتی ہی نہیں۔ شیخ مفید علیہ الرحمہ نہ ہوتے، شیخ حر عاملی نہ ہوتے، یہ جتنی بڑی بڑی کتابیں ہیں جو آپ کتب اربع کہتے ہیں کہ 4 تو وہی ہو گئی، اس کے علاوہ پتہ نہیں کتنی کتابیں ہیں۔ سنیوں کی جو صحاح ستہ ہے، یعنی 6 صحیح کتابیں، صحیح بخاری سے لے کے ابن ماجہ تک، ان سب کی احادیث کو ملا دیا جائے تو اس سے زیادہ احادیث صرف اصول کافی میں۔ اتنا بڑا ذخیرہ آپ کو اہل بیت دے کے گئے خالی نہیں ہے، علماء نے اس کو پریزرو کیا، کیونکہ اہل بیت علیہ السلام کے پاس ان کے شاگردان جاتے تھے اور اپنی کتابیں جو ان کی احادیث ان سے سنی ہے اس کو لکھتے تھے اور اپنی کتابیں بناتے رہتے تھے، اس کو اصل کہتے تھے۔ اس طرح کے 400 اصول ہیں کہ جو غیبت کبریٰ تک رہے علماء کے پاس، اور اسی سے اب علماء نے چیپٹرز بنائے۔ اس لیے کہ ہم مان لیا آپ کے سامنے ابھی اس وقت ہم 4 موضوع پہ بات کر رہے ہیں جتنی کر پائیں، ظاہر ہے کہ 4 موضوع پہ بات کر رہے ہیں تو 4 الگ الگ طرح کی آیات اور 4 الگ الگ طرح کی احادیث پڑھیں گے، تو انہوں نے تو سب ایک ہی جگہ لکھی ہیں۔ اب اس طرح کے 400 اصول ہیں، اصول 400 400 اصول ہیں، جس میں سے 16 ہمارے پاس باقی ہیں، اس لیے نہیں کہ وہ مٹ گئے، بلکہ کیونکہ علماء نے اسی سے اصول کافی بنی، اسی سے فروع کافی بنی، اسی سے من لا یحضرہ الفقیہ بنی، اسی سے توحید التہذیب بنی، اسی سے الاستبصار بنی، سارے اصولوں سے انہوں نے چیپٹرز بنائے۔ اب سوچئے یہ کتنا بڑا کام ہے کہ ایک اصول کافی کو لکھنے میں 20 سال شیخ کلینی نے دے دیے، ہمارے پاس 5 منٹ نہیں ہے دین کے۔ تو انہوں نے پھر احادیث کو دیکھا کہ یہ حدیث اس چیپٹر میں جائے گی، یہ عقائد کی ہے، عقائد میں بھی یہ توحید کی ہے، یہ امامت کی ہے، اس میں جائے گی۔ سوچئے کتنی، آج کی طرح کی پرنٹنگ پریس اور آج کی طرح کے قلم و کاغذات نہیں تھے، یہ علماء کی روشنائی ہے کہ جو مثل خون انہوں نے بہا کے ہم تک علوم اہل بیت پہنچایا۔ بلکہ اگر آپ شہید ثانی کے جا کے واقعہ پڑھیں تو قید خانے میں جو کتاب اللمع انہوں نے لکھی ہے، جو میں نے بزرگان سے سنا کہ اس کے بعض حصے، کیونکہ اس وقت ان کو نہ روشنائی دی گئی نہ قلم، تو لکڑی کے ٹکڑے سے اپنی رگ کو کاٹ کے خون سے لمع لکھی، پتلی سی کتاب ہے، بغیر پڑھے اس سے کوئی فقیہ نہیں بن سکتا۔ یہ علماء کی قربانیاں ظاہر ہے کہ ان کو تو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اگر آج کے دور میں ہم اپنے علماء سے کنیکٹڈ ہیں تو اس کا مطلب اپنے زمانے کے امام سے کنیکٹڈ، اس لیے کہ ڈائریکٹ ہمارا ان سے کوئی رابطہ نہیں ہے۔ اور خود اہل بیت علیہ السلام کے زمانے میں بھی ہر ایک کا امام سے ڈائریکٹ رابطہ نہیں تھا، کہیں ان کا کوئی شاگرد جا کے ہشام ابن حکم کسی شہر میں جا کے وہاں فتویٰ دیتے ہیں مسجد میں، کہیں زرارہ جا کے کسی مسجد میں کسی بستی میں فتویٰ دیتے ہیں، تو یہ سب سسٹم تھا امام کا کہ ہر ایک ڈائریکٹ امام سے نہیں بلکہ ان کے شاگردان بحیثیت مفتی جا کے بستیوں میں، گاؤں میں، شہروں میں فتویٰ دیتے تھے اور تعلیمات اہل بیت علیہ السلام کو پہنچاتے تھے۔ تو امام کی غیبت میں کس کو فالو کریں؟ علماء کو فالو کیجیے۔ تقلید کا جہاں تک مسئلہ ہے تو تقلید ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس کو ثابت کرنے کے لیے ہماری عقل کافی ہے۔ لوگ کہتے ہیں روایت دکھائیے اور نقل دکھائیے، تقلید کا کیا مطلب ہے؟ نہ جاننے والے کا جاننے والے سے پوچھنا تقلید۔ ایک جملے میں آپ نے ہم سے پوچھا، ہم نے آیت اللہ سیستانی کی، آیت اللہ خامنئی کی ہے جس کے بھی آپ مقلد ہیں، ان کی توضیح المسائل سے دیکھ کے بتایا، یا کسی عالم سے پوچھا کہ جس نے توضیح سے دیکھا، یا خود ڈائریکٹ آغا سے پوچھا؟
ظاہر ہے کہ یہ چین بن رہی ہے، یہ انہی تک جا رہی ہے، اور انہوں نے کس سے پوچھا؟ انہوں نے قرآن اور اہل بیت سے پوچھ کے آپ کو فتویٰ دیا ہے، اپنی جیب سے لے کے نہیں آئے۔ تو آج کے زمانے میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ امام سے کنیکٹڈ رہیں تو علماء سے کنیکٹڈ رہیے، اس لیے کہ خود انہوں نے کہا کہ یہ جو ہمارے فقہا کہ جو تزکیہ نفس کرتے ہوں، پوری حدیث ہے کہ اپنے ہوائے نفس کی اطاعت نہ کرتے ہوں اور اپنے مولا کے امر کی اتباع کرتے ہوں، تو بس عوام پر واجب ہے کہ وہ ان کی اتباع کریں۔ یہ ہماری طرف سے تم پر حجت ہیں، ہم اللہ کی طرف سے ان پر حجت ہیں۔ صلوات فی الحال جو ہے اس موضوع پہ اتنا ہی بیان ہو سکتا ہے، بعد میں ظاہر ہے کہ جن برادران کے پاس ہمارا نمبر ہے یا اس سے آپ کے اور علماء سے کانٹیکٹ ہوں گے اور تفصیل سے جانیں گے، اور خود پڑھنے کا اپنے اندر جذبہ پیدا کیجیے۔ دیکھیے تقلید سے مشکل کیوں پیدا ہوتی ہے؟ کیونکہ ہمارا دھیرے دھیرے کر کے مزاج یہ ہو جاتا ہے کہ بس جو انہوں نے کہا ہے ہم کو وہی جاننا ہے، ہمیں خود سے کوئی محنت نہیں کرنا۔ یہیں سے مشکلات پیدا ہوتی ہیں، وجود میں آتی ہیں۔ آپ سے کس نے کہا ہے کہ آپ خود بیٹھ کر اصول کافی نہیں پڑھ سکتے؟ بھائی آپ کو تو علماء سے جو جاننا ہے وہ احکام جاننے ہیں۔ عقائد میں تو تقلید حرام ہے، عقائد میں تو آپ کا خود آپ کے اپنے پاس خود کی دلیل ہونی چاہیے کہ مثلا اگر اس کائنات کا کوئی خالق ہے تو دلیل دیجیے۔ ہاں یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کی اپنی یونیک دلیل ہو جو آج سے پہلے دنیا میں کسی کے پاس نہ ہو۔ کسی عالم کی بتائی ہوئی دلیل کو سمجھ کے اس کو آپ اپنی دلیل بنا لیجیے، لیکن سمجھ کے، جب آپ سمجھ کے دلیل بنائیں گے تو وہ تقلید نہیں کہلائے گی۔ مثلا ہم نے اس کائنات میں آج تک ایک ذرہ بھی نہیں دیکھا کہ جو خود بخود وجود میں آ گیا ہو، تو اتنی بڑی کائنات خود بخود کیسے وجود میں آ جائے گی؟ بس ہمارے لیے یہ دلیل کافی ہے کہ اس کائنات کا کوئی ایک خالق ہے۔ ایک دلیل ہو گئی تو ختم، کروڑوں دلیلوں میں سے ایک دلیل۔ ہم نے اس کائنات کے نظم و ضبط میں آج تک کبھی بھی کوئی ٹکراؤ نہیں دیکھا، بس ہمارے لیے یہ دلیل کافی ہے کہ اس کائنات کا ایک ہی خدا ہے، دو نہیں ہو سکتے۔ ہم نے کبھی بھی ڈائریکٹ خدا سے ملاقات نہیں کی، اور کیونکہ اس کائنات کا ایک خالق ہے اور اس نے ہمیں خلق کیا ہے، تو ہمیں خلق کرنا بعید ہے اللہ سے کہ وہ ہمیں بلا وجہ اور بیہودہ خلق کر دے۔ بس ہماری خلقت کے پیچھے کوئی مقصد ہونا چاہیے، اور اگر ہماری خلقت، میں پورا اصول دین خلاصے میں پیش کر رہا ہوں کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے، دو نہیں ہے، اور اس نے اگر ہمیں خلق کیا ہے تو کوئی مقصد ہونا چاہیے۔ اور یہ بعید ہے اس سے کہ جو خود حکیم ہی نہیں خالق حکمت ہو، وہ کیوں ہمیں بلا وجہ خلق کر دے گا؟ اور اگر خلق کرنے کا کوئی مقصد ہے تو کیونکہ وہ ہم تک نہیں آ سکتا، اس لیے کہ وہ مادے اور مادیات کے باؤنڈریز میں نہیں آ سکتا، لہٰذا اس پر واجب ہے کہ وہ کوئی ہمارے ہادی کے عنوان سے کسی کو بھیجے جو ہمیں یہ بھی بتائے کہ تمہاری پیدائش کا، تمہاری خلقت کا مقصد کیا ہے اور اس مقصد تک پہنچنا کیسے ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جب اللہ نے دین کو وجود بخشا ہے تو اس کی بقا کا بھی قیامت تک انتظام ہونا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ دین کو جب آخری مرحلہ وجود تک محمد مصطفیٰ کے ذریعے پہنچا دیا تو اب اس کی بقا کا انتظام بھی اللہ پر واجب ہے، اور اسی بقا کے انتظام کو قیامت تک سلسلہ امامت کہتے ہیں۔ دین کے وجود کا نام ہے رسالت، دین کی بقا کا نام ہے امامت۔ اور جو میں اس دن پڑھ بھی چکا کہ جب آخری آئے گا تو کوئی اس کو بنائے گا نہیں، بلکہ وہ بنایا آئے گا۔ کسی نے آگے بڑھ کے دعویٰ نہیں کیا کہ جب وہ آئیں گے تو ہم ان کو آگے بڑھ کے کہیں گے کہ ہم آپ کو خلیفہ بناتے ہیں، بلکہ امام مہدی کو سب اللہ کا خلیفہ جانیں گے۔ تو آخری نے ہی شروع تک کے سارے پول کھول دیے کہ جب آخری کو نہیں بنا سکتے تو پہلے کو کیسے بنایا تھا؟ جیسے پہلے کو من کنت مولا کہہ کے رسول اللہ قدیر میں بنایا، ویسے ہی آخری اللہ کی طرف سے بنا ہوا آئے گا۔ آپ کی اوقات یہ ہے کہ اس کی بیعت کر کے اس کے پیچھے پیچھے چلیے، خود سے چندہ کر کے کسی کو خلیفہ نہ بنائیں۔ اب آخری بات کہ جوانوں نے کہا کہ بچوں کی تربیت کے حوالے سے درس کر دیا جائے، اور یہ کنیکٹ ہو رہا ہے اسی سے، اس لیے کہ قرآن کہہ رہا ہے قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔
یعنی اگر ایک صاحب یا مثلا میں اپنے لیے کہوں کہ پانچوں وقت کی نماز جا کے مسجد میں پڑھ رہے ہیں اور رمضان آیا تو روزہ رکھ رہے ہیں اور سب کچھ کر رہے ہیں، مگر اس کی ہمیں کوئی فکر نہیں کہ ہماری بیوی بھی دیندار ہیں، بچے بھی دیندار ہیں، تو اللہ ایسی عبادت کو قبول نہیں کرتا۔ اس لیے اس نے حکم یہ نہیں دیا قو انفسکم نارا نہیں کہا، قو انفسکم اپنے آپ کو بچاؤ، واہلیکم نارا خود کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اور یہی بات آ جاتی ہے کہ جب معرفت امام زمانہ علیہ السلام کے مرحلے میں قدم رکھنا ہے تو خود ہی اکیلے نہیں بلکہ اپنے اہل و عیال کو لے کے اس مرحلے میں قدم رکھنا، کہ اپنے بچوں کو بھی بتاؤ کہ بیٹا یہ جو ٹی وی میں جھوٹے کارٹونز میں جو ہیرو دکھائے جا رہے ہیں یہ تمہارے ہیرو نہیں ہیں، یہ براک لیسنر اور انڈرٹیکر اور یہ سب جو ہے وہ یہ پہلوان نہیں، سب جھوٹے مکار ہیں۔ اصل پہلوان دیکھنا ہو تو آپ جنگ خیبر میں علی کو دیکھو گے، علی سے در خیبر کو یا کمالات کی اگر انتہا کو دیکھنا ہو تو علی بن ابی طالب کو آ کے دیکھو۔ میدان میں اگر کوئی بہت زیادہ شجاعت دکھا رہا ہو تو اس سے رحم دلی بعید ہوتی ہے، مگر علی وہ ہیں کہ جو ہیومن بینگ کے جیسے صفات ہوتے ہیں وہ ان کے اندر نظر ہی نہیں آتے ہیں، یہ کچھ الگ سپر ہیومن بینگ جیسے صفات نظر آتے ہیں کہ ایک طرف میدان کارزار میں یہ عالم ہے کہ سر ہو رہے ہیں، ذوالفقار چل رہی ہے، اور علم علی کی انتہا یہ ہے کہ ذوالفقار پڑھتے پڑھتے ایک لمحے کے لیے ہٹ جایا کرتی تھی، کیونکہ 70 نسلوں کا جائزہ لیتے تھے کہ اگر کوئی مومن آ رہا ہے تو ذوالفقار ہٹ جایا کرتی تھی۔ یہ علم علی ہے کہ سیکنڈ کے ہزارویں حصے میں طے کرتا تھا کہ کس کو مارنا ہے، یعنی علم علی جب کسی کی نسل سے مایوس ہوتا تھا تو اس کا سر اڑا دیا کرتا تھا۔ ایک جذبہ بلا کے لیے آپ نے جملہ کہوں کہ علم علی کی انتہا یہ ہے کہ جب کسی کی نسل سے مایوس ہو جائے، اور یہ ذوالفقار چلتی ہی اس گردن پہ تھی کہ جو یا منافق ہوتا تھا یا کافر ہوتا تھا، تو اب علی پہ کسی کے قتل کا الزام لگانے سے پہلے 1000 بار سوچیے، اس لیے کہ علی نے اگر اس کو مارا ہوگا تو یا اس دنیا سے منافق گیا ہوگا یا کافر گیا ہوگا، مسلمان نہیں گیا ہوگا۔ ہر گھڑی ہر گلی کر کے ذکر علی لگے نعرہ حیدری، یا ولی ہم اس کے ماننے والے ہیں۔ دنیا کے ان کھوکھلے لوگوں کے پیچھے نہ جائے ہماری اولاد، ان کا ہیرو علی بن ابی طالب ہونا چاہیے علیہ السلام۔ سپرمین اور ہی مین نہیں، مولا ایک ہے۔ ادبوا اولادکم علی حب علی بن ابی طالب، اپنے بچوں کی کو ادب سکھاؤ محبت علی بن ابی طالب کے ذریعے سے۔ یہ کب ہوگا؟ سب کچھ فرش ازاہی پہ نہیں مل جاتا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ ایک وقت کی قید ہے نا، 2 مہینہ 8 دن ہے، ادھر ایام ازاہ فاطمیہ ہیں، جو بھی ہے، کبھی گئے کبھی نہیں جا پائے، خود گئے بچوں کو نہیں لے جا پائے، گھر کو فرش ازاہ بنا دیا۔ یعنی باپ جب اپنی اولاد کے ساتھ بیٹھے تو ان کو احادیث اہل بیت علیہ السلام سنائے، بہترین نسخہ ہے ان کو محب اہل بیت اور عاشق اہل بیت بنائے۔ مائیں جب اپنے بچوں کو لے کے بیٹھیں تو کبھی ان کو جنگ خیبر سنائیں، کبھی جنگ خندق سنائیں، کبھی مولا کی شجاعت کے واقعات سنائیں، کبھی ان کے صبر کے واقعات سنائیں، کبھی ان کی رحمدلی کے واقعات سنائیں۔ اس طرح سے کیونکہ حضرت امیر فرماتے ہیں علیہ السلام کے قلب الحدث کالارض الخالیہ، جوان کا دل یا بچے کا مثلا دل ایک خالی زمین کی طرح ہوتا ہے، ما القی الیہا قبلت، جو اس کی طرف ڈال دیا جائے، جو بھی بیج خالی زمین ہے جو بو دیے وہ نکل آئے گا۔ تو اس سے پہلے کہ دشمن تمہارے بچے کی زمین دل پہ آ کے کفر و شرک کا بیج اور عریانیت کا
اور غلاظت کا بیج آ کر بوئے، دنیا داری کا میٹیریلسٹک ورلڈ کا بیج آ کر بوئے، اس سے پہلے محبت اہل بیت اور معرفت امام کا بیج اس کے زمین دل پہ بو دو، تاکہ تم اگر اس کے ساتھ نہ بھی رہو تو تنہائی میں بھی، جہاں اس کو معلوم ہو کہ نہ امی دیکھ رہی ہیں نہ ابا، اسے یقین ہو کہ میرے زمانے کا امام دیکھ رہا ہے۔ یہ جب اس طرح سے تربیت ہوگی تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر وہ دور ہمیں دیکھنے کو ملے گا کہ جہاں ہم اگر امام کو نہ بھی دیکھ پا رہے ہوں تو امام کی نظر کرم ہماری طرف ضرور ہوگی کہ یہ ہے میرے سپاہ، یہ ہے میرے چاہنے والے۔ تربیت کے بعد میں بس ایک بات کہوں، اس لیے کہ یہ خود بھی اپنے اندر ایک مستقل موضوع ہے، کہ تربیت کا جو بہترین طریقہ ہے، جو میں نے اس دن شب قدر میں بھی کہا کہ کونوا دعاۃ الناس الینا بغیر السنتکم، ہماری طرف لوگوں کو بلانے والے بنو بغیر اپنی زبان کا استعمال کیے ہوئے، یعنی عمل انجام دیجئے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ نمازی بنے، آپ نماز پڑھیے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ روزہ رکھے، آپ روزہ رکھیے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ مسجد جائے، خود آپ بیٹھے اپنے کمرے میں چائے پی رہے ہیں اور بچے سے کہہ رہے ہیں مسجد جاؤ، ڈر میں تو چلا جائے گا، لیکن ایک بار جب ڈر نکل گیا تو کہتے رہیے، وہ سنے ہونے کا نہیں۔ اور آج کل کا تو دور وہ ہے کہ ہم لوگوں کو تو پھر بھی اپنے ابا سے ایک ہاتھ پڑ جاتا تھا، اور آج کل کا تو دور وہ ہے کہ جلدی باپ ہاتھ اٹھا بھی نہیں پاتا، تو کم سے کم عزت و آبرو تو بچی رہے، کہیں ریفلیکس ایکشن نہ ہو جائے۔ زینتکم عند کل مسجد، اپنی زینت کو مسجد لے کے جاؤ۔ زینت کیا ہے؟ تمہاری اولاد تمہاری زینت ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ عزادار بنے، تو فرش عزا پہ خود بھی آئیے اور اپنے بچے کو لے کے آئیے۔ ہمارے گھر پہ کسی نے دستک دی، ہم نے بچے سے پہلے کہا تھا کہ بیٹا سچ بولنا اچھی بات ہے، جھوٹ بولنا بہت بڑا گناہ ہے، اور کسی نے دروازے پہ دستک دی، ہم نے بچے سے کہا جا کہہ دو بابا سو رہے ہیں۔ یعنی ہمارے قول و فعل میں کیا تضاد ہی تو ہوا، اور بچے نے بھی کہا یہ تو بڑا اچھا طریقہ ہے، فائدہ اٹھانے کے لیے سچ بولو، جب نقصان ہو رہا ہو تو جھوٹ بول دو۔ تو ایسے موقع پہ ہمیں صبر کرنا پڑے گا۔ میاں اور بیوی کے تعلقات جب تک اچھے نہیں ہوں گے، یہ لکھ کے کہیں رکھ لیجئے کہ اولاد کی تربیت نہیں ہو سکتی۔ اور اب حیدرآباد کی بات کریں یا دوسرے شہروں کی بات کریں، یہاں ہم 4 سال تقریباً رہے، اور آسٹریلیا بھی جب جانا ہوا تو اکثریت وہاں حیدرآبادیوں سے ملاقات ہوئی، تو یہ بدقسمتی سے یہ ہمیشہ سننے کو ملا کہ سال میں 10 طلاق اس بار ہوئے اور سال میں 20 طلاق ہوئے وہاں بھی۔ اور وہاں تو ظاہر سی بات ہے کہ گورنمنٹ بہت آگے آگے رہتی ہے نا، ہم آپ کو حقوق دیں گے، آپ کو جاب دیں گے، آپ کو گھر دیں گے۔ اگر آپ کا شوہر آپ کے ساتھ ولایت اپنی دکھا رہا ہے، وہ تو اس کو زبردستی کہیں گے، انہیں کیا مطلب؟ فیملی سسٹم کو توڑ کے ایک دم برباد کر دینا ہے، فوراً طلاق ہو جاتا ہے، ان کو جاب بھی مل گئی، ایک رہنے کو گھر مل گیا، بڑا خوش ہیں، 6 مہینہ گزرا نہیں کہ معلوم ہوا کہ جہنم ہے زندگی۔ یہاں بھی ہوتا ہے، ہمارے تو ظاہر سی بات تعلقات ہیں، فلاں صاحب کی شادی ہوئی تھی، سال بھر بعد پوچھا اور سب خیریت ہے؟ نہیں، وہ طلاق ہو گیا۔ اچھا غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں، آپ سب ظاہر سی بات ان چیزوں سے آشنا ہیں۔ میاں اور بیوی میں جب تک محبت نہیں ہوگی، اور اظہار محبت، خالی محبت کافی نہیں ہے، بچوں کی تربیت کے لیے شاید کوئی نئی بات ہو یا نہ بھی ہو، بچوں کی تربیت کا بہت بڑا چیپٹر یہ ہے کہ ماں باپ ایک دوسرے سے محبت کریں بھی اور اظہار محبت بھی ہو، اس لیے کہ محبت کا یہ ابر جب برسے گا تو بچوں کو بھی اسی لائق بنائے گا، اسی قابل بنائے گا کہ کل کو بڑے ہو کے یہ بھی اچھے شوہر اور اچھے باپ اور اچھی بیوی اور اچھی ماں بنیں۔ جو بچے دیکھتے ہیں وہیں سیکھتے ہیں نا۔ تو اگر ڈائلاگ بازیاں چل رہی ہیں اور وہ اپنی بیوی کے گھر والوں کو کوس رہے ہیں اور وہ اپنے شوہر کو کوس رہی ہیں، اور 2 سال پہلے ہی اور بہرحال لڑائی اس طرح سے چل رہی ہے اور بدتمیزی کا ماحول ہے، تو بچوں پہ کیا اثر پڑے گا؟ اس کے بعد کہیں آپ کہ دیکھو ہم تمہارے سامنے لڑ لیے مگر تم لوگوں کو نہ دیکھیں کبھی اپنی ماں سے بدتمیزی کرتے ہوئے، کہتے رہیے۔ جو اس کی روح پہ اثر ہو گیا، جو امپرنٹ ایک بار آ گیا، وہ آپ مٹا نہیں سکتے ہیں۔ بلکہ اگر کچھ ڈفرینسز ہیں بھی، کوئی ایسا موضوع ہے بھی کہ جس پہ بات کرنی ہے، تو کمرے میں جب بچے سو جائیں یا جب وہ نہ ہو، ان کی غیر موجودگی میں بات کیجیے۔ ظاہر سی بات ہے، جب آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے ایسے بنے کہ امام زمانہ کے سپاہی کہلائیں، تو اس کے لیے زحمت بھی تو کرنی ہے۔ یہ تھوڑی نہ ہے کہ کریں گے کچھ نہیں مگر سارا سب کچھ میٹھا میٹھا ملے۔ یہ آخری بات کہہ دوں تربیت اولاد کے حوالے سے کہ
اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد کی بہترین تربیت ہو تو اس میں یہ بھی بہت ضروری بات ہے کہ میاں اور بیوی کے بہترین تعلقات ہوں، بچوں کے سامنے اظہار محبت ہو، ادب کے اور حیا کے دائرے میں ظاہر سی بات رہتے ہوئے اس کا بچوں پر بہت اچھا اثر ہوتا ہے۔ اس لیے کہ اہل بیت علیہ السلام نے ہم سے یہ کہا ہے کہ یہ جو تمہاری گود میں بچہ ہے یہ تمہاری اپنی پراپرٹی نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کی امانت ہے کہ جو تم کو دی گئی ہے۔ اور جو سادات بیٹھے ہیں ان کو تو اور خیال کرنا چاہیے کہ ان کی گود میں اولاد زہرا پل رہی ہے۔ میں نے اپنے استاد کو فون کیا، ایک بار وہ قوم میں ہوتے ہیں اور ہم نے یہی کہا کہ مطلب کبھی کبھی بہت غصہ چڑھتا ہے تو ایک آدھ ہاتھ لگا دیتے ہیں، تو انہوں نے یہی کہا کہ سید انہا اولاد فاطمہ حسن، یہ فاطمہ کے بچے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ امام حسن اور حسین تو ان کے پہلے بچے ہیں، معصوم ہیں، مگر اگر آپ نسل سے دیکھیے تو انہی کی تو اولاد ہیں، انہی کا تو خون ہے، بھلا ہوا قطرہ صحیح۔ یہ سوچ کے نہ مارا کریے کہ صدیقہ کے بچے ہیں، انہی کی نسل سے تو ہیں، آپ بھی سید ہیں۔ یہ سوچ کے جب پرورش ہو کہ یہ ہماری پراپرٹی، پرسنل پراپرٹی نہیں ہے جس کو کہیں سے خرید کے لائے ہوں، بلکہ اللہ کی امانت ہے، اس نے ہمیں اس لائق سمجھا کہ ہماری گود کو بھر دے، ورنہ کتنے بیچارے ٹہل رہے ہیں کہ اولاد ہی نہیں نصیب ہے۔ تو سوچیے آپ کو یہ اولاد جو اللہ کی امانت ملی ہے، اس کو آپ کو دھیرے دھیرے مرحلہ بمرحلہ اس لیول پہ پہنچانا ہے۔ وہ بیچلرز ہوا یا ماسٹرز ہوا یہ بہت زیادہ ضروری نہیں ہے، مگر وہ معرفت امام کی فیلڈ میں بیچلرز اور ماسٹرز ہوا یہ بہت ضروری ہے۔ ہاں عزیزوں، بچوں کی تربیت پہ یہ توجہ اگر ہماری ہو، اور یہ کہاں سے ہمیں سبق ملے گا، ذرا آپ کربلا آ کر دیکھ لیجیے، جہاں معصوم گھرانے کے بچوں کی وہ تربیت ہے کہ ہمیں العطش العطش کی صدائیں تو کربلا کے میدان میں سنائی دی، مگر کسی ایک بچے نے بھی یہ نہیں کہا کہ بابا پیاس برداشت نہیں ہوتی، یزید کی بیعت کریں۔ مصائب کے آداب میں سے یہ ہے کہ اگر رونا نہ بھی آ رہا ہو تو کم از کم انسان اپنے سر کو جھکا لے، ذرا تصورات کی مدد سے کربلا چلیے۔ کوئی ایک روایت دکھا دیجئے کہ جہاں 4 سال کی بالی سکینہ یہ کہتی نظر آ رہی ہو کہ بابا اب پیاس برداشت نہیں ہوتی، اب یزید کی بیعت کر لیجیے۔ کیا تربیت ہے گھرانہ عصمت کی۔ ہاں عزیزوں، یہ وہ سکینہ ہے کہ جس نے اس 4 سال کی عمر میں حسین سے بھی زیادہ مصائب جھیلے۔ میں ظاہر کی اعتبار پہ کہہ رہا ہوں، ورنہ امام تو اس دنیا سے جانے کے بعد باقی رہتا ہے، مگر ہنگام عصر وہ وقت ہے کہ جب امام حسین علی الظاہر اس دنیا سے چلے گئے، مگر یہ 4 سال کی بچی ہے کہ جس نے کبھی اپنے بھیا علی اکبر کے سینے میں برچھی لگتے دیکھا، کبھی قاسم کے لاشے کو پامال ہوتے دیکھا، کبھی ننھے علی اصغر کے نہر گلے کو دیکھا، کبھی چچا عباس کے ان کی شہادت کی خبر سنی، بلکہ وہ وقت تو بہت سنگین تھا، اس لیے کہ سکینہ کو اپنے چچا سے بڑی ڈھارس تھی۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب امام حسین نے حضرت عباس کو فرات کی طرف بھیجا ہے تو یقین سکینہ کو اتنا یقین تھا کہ ننھے کوزے لے کے آ کے خیمے کے در پہ بچوں کے ساتھ کھڑی ہو گئی، اے بچوں اب پانی آ جائے گا، اب ہماری پیاس بجھ جائے گی۔ مگر دریا سے جب علم چلا تو ترائی میں تھا، حسین نظر نہ آئے مگر علم نظر آ رہا تھا۔ سکینہ سمجھی کہ شاید اب پانی ہم تک آ رہا ہے، مگر اب جو دیکھا کہ بابا آ رہے ہیں، ارے ننھے ہاتھوں میں کوزے توڑ دیے ہیں۔ اے چچا سکینہ کو نہیں پتا تھا کہ دشمن آپ کو شہید کر دے، ورنہ پانی کا سوال نہ کرتے۔ الا لعنة الله على القوم الظالمين فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔ اے میرے معبود، ہماری اس مختصر